السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کی مثال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے جیسی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں، یعنی اور کاموں کی وجہ سے۔ اور اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن جیسی ہے، جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اخلاق میں بھی خوشبو ہوتی ہے اور اس کے اپنے عمل میں بھی اچھے ہوتے ہیں، اندر سے بھی اچھا انسان ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جو قرآن نہیں پڑھتا وہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے میٹھا تو ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اس کے دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں یا اس کی خیر جو دوسروں تک جانے والی ہوتی ہے یا زیادہ خیر پھیلنے والی ہوتی ہے تو وہ نہیں پھیلتی، اس کے اندر ہی اندر رہتی ہے، کیونکہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو وہ خوشبو پھیلتی چلی جاتی۔ اور وہ فاجر گنہگار یا منافق انسان جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال اندرائن ایک پودا ہے اس جیسی ہے، جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی، یعنی اس کے اپنے اندر بھی جلن کڑن اور دوسروں کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ نہ اس کو کسی خیر کی سمجھ ہے اور نہ وہ خیر بانٹتا ہے۔ یعنی آپ دوسروں کو خیر اسی وقت بانٹ سکتے ہیں جب آپ خیر سمیٹنے والے ہوں، جو خیر سمیٹتا نہیں وہ خیر بانٹ نہیں سکتا۔ آپ کی جیب میں کچھ نہ ہو تو آپ صدقہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو وہ آپ کو پہلے حاصل کرنا پڑتا ہے نا، پھر دینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ وہ کون سا وقت ہوگا جب یہ آرزو کریں گے؟ یہ موت کا وقت ہوگا، جب ان کو یہ حقیقت نظر آئے گی، اور موت کے بعد ہر مرحلہ پر انہیں اپنی دنیا میں کیے گئے کفر پر پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم کفر کی روش اختیار نہ کرتے، کاش ہم اللہ پر ایمان لے آتے، کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تو آج یہ سزا نہ پاتے۔ اس وقت جب خاص طور پر وہ مسلمانوں کو اچھے انجام تک پہنچتے دیکھیں گے تو ان کا پچھتاوا اور بڑھ جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے، جنہوں نے توبہ نہیں کی اور ایسے ہی مر گئے نا، یا یہ کہ اتنے بڑے بڑے گناہ تھے جس کے لیے انہوں نے کفارہ ہی ادا نہیں کیا تھا، تو وہ جہنم میں پہنچے تو جب وہ اپنی سزا پوری کر چکے ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ وہاں سے نکالے جائیں گے تو اس وقت یہ کافر دیکھ کر تڑپیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کم از کم آج ہم بھی یہاں سے نکال لیے جاتے۔ لیکن دنیا میں جب انسان غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو آخرت بھولی ہوئی ہوتی ہے اور وہ وہاں کی تیاری ہی نہیں کرتا۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ کچھ کھا لیں، مزے اڑا لیں اور لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، پھر جلد ہی انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تو یہاں اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یعنی پچھلی آیت میں ان کو ایک طرح سے وارن کیا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ایسا کرو گے تو ابھی سے سمجھ جاؤ، اور اس کے لیے یہ بھی ایک وارننگ کا طریقہ ہے، ڈانٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک تنبیہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دھمکی
اور یہاں ابتدا میں بھی ذرہم یأکلوا اور آخر میں بھی فسوف یعلمون، یعنی جلدی پتہ چل جائے گا، یہ پچھتائیں گے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں ذرہم یأکلوا میں ایک دھمکی ہے اور فسوف یعلمون میں دوسری دھمکی ہے۔ تو دو دھمکیوں میں انسان کیسے خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے؟ یہاں پر زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا مزے اڑانا ہی رہ جائے اور لمبی لمبی امیدیں باندھ کر صرف دنیا کمانے کے لیے انسان جو ہے وہ گول سیٹنگ کرتا رہے اور اسی کو ایک کے بعد ایک حاصل کرتا رہے، تو یہ چیز انسان کی آخرت کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ مومن اپنی آخرت کو بھلا کر اپنی دنیا کو حاصل نہیں کرتا، بلکہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لذتیں حاصل کرنا، نعمتوں میں زندگی گزارنا، آخرت کی تیاری نہ کرنا، یہ نجات طلب کرنے والوں کا اخلاق میں سے نہیں ہے۔ وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور پھر لمبی آرزویں کیا ہوتی ہیں کہ جس میں انسان بہت دیر لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا ہوتا ہے دنیا حاصل کرنے کی اور دنیا کی مرغوب چیزوں کو پانے کی، تو دنیا کی ہرس اور دنیا کی طرف انسان کا جھکاؤ جو ہے اس کی آخرت کو نقصان دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری لمبی امیدیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے آرزوؤں کو لمبی کر لیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی میں اچھا بن جاؤں گا، ابھی یہ کام ہو جائے، یہاں تک کہ پہنچ جاؤں، یہاں تک ٹارگٹ حاصل کر لوں۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے آج سے ہی فائدہ اٹھانا ہے۔ ماضی تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، گزر چکا، مستقبل کا ہمیں پتہ نہیں، تو ہمارے پاس جو آج ہے ہمیں اس ٹائم کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے کچھ یعنی اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ مثلاً اب کسی کے اوپر رمضان آیا ہے، وہ کہے کہ میں اگلے رمضان میں اچھا بن جاؤں گا، جب میں بوڑھا ہوں گا یا ریٹائر ہونے کے بعد میں روزے بھی رکھوں گا اور تراویح بھی پڑھوں گا، تو کس کو معلوم کہ آپ اس عمر کو پہنچتے بھی ہیں نہیں، اور اگر پہنچتے بھی ہیں تو آپ کی صحت کتنی رہتی ہے اور آپ کی ہمت کتنی رہتی ہے نیکی کے کام کرنے کی۔ اس لیے جو وقت آج ملا ہے، ہمت صحت طاقت آج ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے، آنے والے وقت کا کچھ خبر نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی، کوئی قوم اس مقررہ مدت سے پہلے ہلاک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس مدت کے بعد بچی رہ سکتی ہے۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو پھر ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا، حالانکہ ہم فرشتے صرف حق فیصلہ کے وقت ہی اتارتے ہیں، پھر اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتے صرف فیصلہ کرتے وقت ہی اتارتے ہیں، جب عذاب آتا ہے تو فرشتے اس وقت اترتے ہیں۔ یقیناً ہم نے ہی الذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ الذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے۔ قرآن کا محافظ اللہ ہے، یعنی ہر طرح کی تبدیلی اور تغیر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی قوموں کو دی گئی تھی، ان کے لوگوں کو دی گئی، لیکن انہوں نے اس میں من مانی تبدیلی کر لی۔ مگر قرآن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے ہی حفاظت کروا رہا ہے۔ کس طرح کرواتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اس امت میں ایسے علماء ہیں جو قرآن کے لفظ کو نہ صرف ایک طرح بلکہ 7 طریقوں سے پڑھنا جانتے ہیں اور ان کی تبدیلیوں سے واقف ہیں، جس کو 7 قراءات کہا جاتا ہے یا 10 قراءات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں کیا بلکہ سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ ابھی تو کتابیں پھر بھی موجود ہیں، کبھی وقت ایسا بھی شاید آئے کہ کتابیں بالکل ہی ناپید ہو جائیں اور صرف ہر چیز ڈیجیٹل رہ جائے۔ اس وقت اگر کسی سازش کے تحت ساری دنیا سے ڈیجیٹل قرآن مٹا بھی دیا جائے تو بھی قرآن محفوظ ہے، کیونکہ ہر ملک، ہر جگہ، ہر شہر، ہر بستی کے اندر حفاظ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوا۔ تو یہ اس کتاب کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے، اسی وجہ سے یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرآن لوگوں کے سینوں سے بھی، کتابوں سے بھی، ہر جگہ سے اٹھا لیا جائے گا اور بالکل اندھیروں کا دور ہوگا۔ یعنی ہمارے جو قرآن ہے نا،
ان کے اندر بھی بالکل پلین ہو جائیں گے، ان کے اندر سے بھی سارے حرف اٹھا لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نہیں کئی قسم کے ورژن اس قرآن کی عطا کیے ہیں، جس کے ذریعے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي الشِّيَعِ الْأَوَّلِينَ، آپ سے پہلے ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے، اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی ہی باتیں داخل کر دیتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پہلے قوموں کی بھی یہی روش چلی آ رہی ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیتے جس پہ چڑھنے لگ جاتے تو بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کیا گیا ہے۔ بلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا، اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا۔ ہاں، اگر شیطان چوری چھپے سننا چاہے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اسی میں سلسلہ ہائے کو جما دیے، اور اس میں سے ہر مناسب چیز کو ہم نے اگایا، اور اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے بھی سامان معیشت بنا دیا، اور اس کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور اسے ہم ایک جانی پہچانی مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں۔ نیز ہم پانی سے لدی ہوئی ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے ہم ہی ہیں، تم نہیں ہو۔ یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 21 میں اور 22 میں؟ یعنی ہر چیز کے خزانے ہیں اللہ کے پاس، کمی کسی چیز کی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کے مطابق پلاننگ کے ساتھ نازل کرتے ہیں کہ کس جگہ کتنی بارش اترنی ہے، کس جگہ کتنا غلہ اگایا جائے گا، کہاں کتنا شہد پیدا کیا جائے گا۔ یہ سب اصل پلاننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر یہ آیت انسان کا بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ انسان بعض اوقات لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے مایوس بھی ہونے لگتا ہے نا، اور پریشان ہوتا ہے، اور سوچتا ہے کہ شاید میری کبھی سنی ہی نہیں جائے گی۔ فرمایا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس تو خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس تو خزانے ہیں، ان میں سے تھوڑا سا بھی تو عطا کرے گا تو تیرے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے کہنے پر وہ سب کچھ اتار کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ اگر ہر ایک کی ہر بات مانی جائے تو زمین فساد سے بھر جائے، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز آ جائیں کہ وہ بگڑ کر رہ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کب کس کو کیسے دینا ہے۔ پھر یہ آگے فرمایا آیت نمبر 22 میں، نیز ہم پانی سے لدی ہوئی ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے ہم ہی ہیں، تم نہیں ہو۔ یعنی یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ اگر یہ تمہارے ذمہ ہوتا پانی کی سپلائی کی پلاننگ تو تم فیل ہو جاتے پھر۔ اور بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں، اور یہ ہمیں یقیناً ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم سے آگے نکل گئے اور جو پیچھے رہنے والے ہیں۔ آپ کا پروردگار ہی ان سب کو جمع کرے گا، بلا شبہ وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم نے انسان کو گلے سڑے گارے سے خشک شدہ ٹن سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق میں تراب کا لفظ بھی آتا ہے نا، پھر حمأ مسنون کا لفظ بھی آتا ہے، صلصالین اور کل فخار کا بھی آتا ہے۔ تو یہ تخلیق کی مختلف سٹیجز ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ پھر فرمایا اور جنوں کو اس سے پہلے ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے، اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں، میں اسے درست کر چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ انسان اگر چاہے گارے والی مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن پاکیزہ روح پھونکنے کی وجہ سے انسان کو باقی ساری مخلوقات پر شرف حاصل ہو گیا۔ یہ ہماری روح ہے اصل میں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دیتے ہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ
کی روح میں سے کچھ روح انسان میں ڈال دی گئی ہے. یہ تشریفی اضافت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عزت بخشنے کے لیے اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں. جیسے بیت اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے اندر رہتے تھوڑی ہے، پھر بھی اس کا نام کیا ہے؟ بیت اللہ. اس کو عزت بخشنے کے لیے اسے بیت اللہ کہا گیا ہے. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. تو اسی طرح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح جو ہے انسان کو عزت بخشنے کے لیے ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنے جسم کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے کا، دیگر اس کو آرام پہنچانے والی چیزوں کا، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کی غذا کا بھی بندوبست کریں. تو روح کی غذا قرآن ہے. روح اس کے بغیر نہ قرار پکڑتی ہے نہ سکون پاتی ہے. جب کبھی آپ بے چین ہوں، آپ قرآن مجید لے کر بیٹھ جائیں، آپ پڑھتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں جتنی دیر آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ سیراب ہو چکے ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے آپ تر ہو گئے اور آپ کی بے چینی ساری دور ہوگی. اس وقت دوستوں کو فون کرنے کے بجائے، میوزک سننے کے بجائے، ادھر ادھر اور کام کرنے کے بجائے سیدھے قرآن کو پکڑیں اور پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہو تو اور جلدی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، ورنہ ہر حال میں فائدہ مند ہے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اور یہ روح کی سیرابی کا ذریعہ ہے، اور اسی سے انسان کی عزت ہے. آپ جسمانی طور پر چاہے کتنے بھی فٹ ہو جائیں، لیکن اگر روحانی طور پر فٹ نہیں ہے تو آپ پوری طرح پرفارم نہیں کر سکتے، اور پھر آخرت میں بھی پوری طرح انجوائے نہیں کر سکتے. یعنی انسان کی جو کیفیت دنیا میں ہوگی، جو موت کے وقت ہوگی، جس پر اختتام ہوگا، وہی کیفیت اس کے ساتھ آگے جائے گی نا، اور وہی کیفیت پھر قبر کے اندر ہوگی، اور وہی کیفیت پھر آخرت کے اندر ہوگی. یعنی مرنے کے بعد کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ آپ اپنی بے چین روح کو قرار دیں. آج وقت ہے، آج موقع ہے، تو رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، اور ویسے بھی صرف رمضان تک ہی نہیں، بعد میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. تو اسی روح کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملائکہ اور باقی مخلوق کو حکم دیا کہ وہ انسان کے آگے مسخر ہو جائے، سجدہ کرے، جھک جائے اس کے آگے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ سب کے سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کو ساتھ نہ دیا؟ وہ بولا، مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی روایت میں آتا ہے کہ ابلیس بہت عبادت گزار تھا اور جنات کا سردار تھا، اور اس کی بہت سنی جاتی تھی، اس کی بہت لیڈرشپ تھی، کوالٹیز تھی اس میں، اور بہت کچھ یعنی اوصاف بتائے جاتے ہیں اس کی. وہ سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والا تھا. لیکن جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ انسان کے آگے، آدم کے آگے جھکو، تو بگڑ بیٹھا. اصل میں یہ اس کا بھی ایک امتحان تھا نا. اور یہ یاد رکھیے کہ صرف ابلیس کا امتحان نہیں ہوتا، ہم سب بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑی نیکی کے کام، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن بعض اوقات کوئی ایک چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے، اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہم کتنا بگڑتے ہیں، اس وقت ہم کھل کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. بہت سے لوگ عام حالات میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی انا پر یا ان کے کبر پر کوئی زد پڑتی ہے تو بگڑ جاتے ہیں. تو ہم سب کو بھی اس بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی ایسی کمزوری کی وجہ سے قرآن مجید کا کوئی حکم جو ہمیں مشکل لگتا ہو، یا ہماری مرضی کے خلاف ہو، یا ہماری خواہشات پر پابندی لگاتا ہو، اس کو سن کر ہم بگڑ بیٹھے ہیں اور سب کچھ ہی نہ چھوڑ دیں. ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے. ابلیس کا امتحان اس لیے لیا گیا تھا کہ اس کا اصل اندر باہر آ جائے، کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے نا. تو انسان کہتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز انسان کو جنت میں داخلے سے محروم کر دے گی. ہاں، جب وہ سزا بھگت لے گا تو نکال بھی لیا جائے گا. لیکن وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تکبر ہے نا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، یہ انسان کے لیے بہت سی خرابیوں کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، کیونکہ
کیونکہ تو مردود ہے اور روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. لعنت اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے نا. قَالَ رَبِّي فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. وہ کہنے لگا میرے پروردگار پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے. وہ بولا پروردگار چونکہ تو نے مجھے آدم کے ذریعہ بہکا دیا ہے تو اب میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکا کر چھوڑوں گا. استغفر اللہ. ابلیس ابن آدم کو دنیا میں دنیا کی زینت اور رونق اور دنیا کی محبت میں الجھاتا ہے نا, اس طرح سے وہ بہکائے گا. اللہ یہ کہ تیرے چند مخلص بندے بچ جائیں تو اور بات ہے. یعنی کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ اخلاص کے ذریعے انسان شیطان کی چالوں سے بچ سکتا ہے, اور یہاں بھی اس نے خود کہا یہ تیرے مخلص بندے یہ میرے ہاتھ نہیں آئیں گے, اخلاص والے نہیں ہاتھ آئیں گے میرے, باقی میں سب کو اپنی روش پر لگا لوں گا. پھر فرمایا اللہ یہ کہ تیرے چند مخلص بندے بچ جائیں تو اور بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہی اخلاص. اہدنا الصراط المستقیم. میرے حقیقی بندوں پر تو تیرا کچھ زور نہ چل سکے گا, تیرا زور صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے, اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے. پھر فرمایا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. اس کے 7 دروازے ہیں, ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا. پہلے سے ہی طے شدہ ہے کہ کون کس دروازے سے جائے گا. مشرکین کس دروازے سے جائیں گے, منافقین کس دروازے سے جائیں گے, صابی کس دروازے سے جائیں گے, مجوسی کس دروازے سے جائیں گے, یہودی کس دروازے سے جائیں گے, نصارہ کس دروازے سے جائیں گے, اور مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے غلط کام کیے اور توبہ کیے بغیر مر گئے وہ کس دروازے سے جائیں گے. ہر ایک کا دروازہ بھی مخصوص ہے. اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے دیکھیں یہاں اس کے 7 دروازے ہیں, اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق ان دروازے سے جائیں گے کیونکہ وہ ایک دروازہ خاص لیول تک لے جائے گا نا. کیونکہ جیسے لفٹ ہوتی ہے نا اس پہ کیا ہوتا ہے جس نمبر کو آپ دباتے ہیں اس فلور پر آپ نکل جاتے ہیں. تو جہنم کے بھی لیول ہیں اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے پر ہوں گے. وہ جس دروازے سے داخل ہوں گے وہ سیدھا ان کو سب سے نیچے لے جائے گا, جیسے کوئی بیسمنٹ ہو اور وہاں پر عذاب کی انتہا ہوگی. سب سے بدترین صفت منافقت ہے, اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ, دین میں اخلاص کا نہ ہونا. یہ کیا ہے, منافقت کی علامت ہے. اللہم اخلصنا لوجہک الکریم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بخلاف اس کے پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے, اور ان سے کہا جائے گا کہ ان میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ. ان کے دلوں میں اگر چاہے کدورت ہوئی بھی تو ہم اسے نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. کوئی بھی شخص جو ہے نا دل میں حسد, بغض, بدگمانی لے کر جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ وہ جنت میں جانے سے پہلے نکال دیے جائیں گے. سارے برے اخلاق انسان سے دھو دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے چھٹکارا پائیں گے, یعنی جب پل صراط گزریں گے نا تو جہنم پار کر جائیں گے. تو ان کو جنت اور جہنم کے بیچ میں, اب جنت آگے ہے جہنم پیچھے, درمیان میں ایک پل آ گیا جس کو قنطرہ کہتے ہیں. قنطرہ پر روک لیا جائے گا, اور دنیا میں ان کے بعض مظالم تھے جو ایک دوسری پر ظلم کیے ہوئے تھے نا, یا بدگمانیاں تھی, ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوا دیا جائے گا. یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کاٹ چھانٹ کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ جتنا دنیا میں اپنے گھر کا راستہ جانتا تھا. یعنی وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جنت کا دروازہ بہت وسیع ہے اور جنت والے ایک دوسرے کا انتظار کر کے اکٹھے اندر داخل ہوں گے.
جیسے دنیا میں دل جڑے ہوئے تھے وہاں بھی جڑے ہوں گے. کچھ لوگ مقربین ہوں گے، سابقون ہوں گے، وہ تو اسپیشل یعنی وی آئی پی ہوں گے نا، وہ نکل جائیں گے فوراً. لیکن باقی اکٹھے داخل ہوں گے تو ان کے دلوں میں آپس میں کوئی رنجشیں نہیں ہوں گی، صاف ستھرے لوگ ہوں گے، ظاہر میں بھی صاف ستھرے، باطن میں بھی صاف ستھرے. عام طور پر ہم جنت و جہنم کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن اس پل کا تذکرہ بھول جاتے ہیں. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید بہت کم و بیش کسی کو پتا ہو اس پل کے بارے میں، قنطرہ کے بارے میں. یہ پل جو ہے اس پر آپس کے مظالم و قصاص کا حساب ہوگا. مثلا دنیا میں آپ نے بہت زیادہ نیکیاں کی لیکن ساتھ کچھ لوگوں کے حق بھی مارے ہوئے ہیں، آپ بھی جنت پہ جا رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا حق مار کر اب جنت میں زیادہ اونچے درجے پر چلے جائیں؟ اب یہاں آپ کو کیا ہوگا، ان کی طرف اپنی نیکیاں دینی ہوں گی. اس لیے دنیا میں ہی انسان کو اپنا آپ معاملہ صاف کروا لینا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جب جنت میں داخل ہو تو جو بھی نیک اعمال ہیں سب کے ساتھ ہی داخل ہوں، تو کوئی اور نہ لے لے، این آخری مرحلے پر کوئی اور نہ لے لے آ کر. ٹھیک ہے. پھر فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. نہ انہیں وہاں کوئی مشقت اٹھانا پڑے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے، بس اب ہمیشہ کے لیے خوشی کا دروازہ ان کا دور شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر فرمایا اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہوں. کتنی خوبصورت صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوسی سے بچاتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگ رونے لگ گئے، ڈر گئے نا، مایوس ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور کہا خوش ہو جاؤ، سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ، سددوا وقاربوا وابشروا. پھر کیا فرمایا؟ اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے. نیز آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کو حال بتائیے. یہاں پہ نا ونبئہم عن ضیف ابراہیم، ان فرشتوں کا ذکر جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. یہ وہ مہمان ہیں جو ان کے پاس آئے تھے. جب وہ اس کے ہاں آئے تو ابراہیم کو سلام کہا. ابراہیم نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے. وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک صاحب علم لڑکی کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا مجھے اس حال میں اولاد کی خوشخبری دیتے ہو جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پھر یہ کیسی بشارت دے رہی ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تجھے سچی بشارت دے رہے ہیں، لہٰذا مایوس نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مایوس نہیں، کیونکہ اپنے پروردگار کی رحمت سے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں. یعنی کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہمیشہ اچھے دنوں کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کی امید رکھیں. یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں منع کر دیا. اور اسی طرح اللہ کی چال یا تدبیر سے بے خوف ہو جانا بھی کبیرہ گناہ ہے. تو ایمان ان دونوں کے بیچ میں ہے. پھر فرمایا پھر ان سے پوچھا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط کے خاندان کے، ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ لوط کی بیوی کے لیے بحکم الہی ہم نے مقدر کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی. پھر جب یہ فرستادہ فرشتے لوط کے گھر آئے تو لوط نے انہیں کہا تم پر کچھ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے بلکہ ہم تو تمہارے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، ہم آپ کے پاس یقینی بات لائے ہیں اور ہم خود بھی یقیناً سچے ہیں، لہٰذا تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور تم ان سب کے پیچھے رہو اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے اور وہاں جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے. اور ہم نے لوط کو اس بات کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی.
اتنے میں شہر والے خوشی خوشی لوط کے وہاں آ پہنچے۔ لوط نے ان سے کہا یہ تو میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہم نے تجھے اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ تم دنیا جہان کی حمایت نہ کیا کرو؟ لوط نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو میری بیٹیاں موجود ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، اس وقت اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے، یعنی ان کی شہوت ان کے سروں پر سوار تھی۔ آخر سورج نکلنے کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا، پھر ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور ان پر کھنگر کی قسم کے پتھر برسائے۔ بلا شبہ اس واقعہ میں بھی صاحب فراست لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور وہ بستی بالکل شارع عام پر واقع ہے۔ بلا شبہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے، اور آئکا والے بھی یقیناً ظالم تھے، چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لے لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں۔ اور وادی حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی مگر وہ اعراض ہی کرتے رہے۔ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر امن سے ان میں رہتے تھے، چنانچہ صبح کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا، اور جو وہ پتھر کے مکان وغیرہ بناتے تھے ان کے کسی کام نہ آ سکے، اور ہم نے جو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے انہیں کسی مصلحت ہی سے پیدا کیا ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، لہٰذا اے نبی ان کافروں کے بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہی سب کا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ نیز ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی دیا ہے۔ اشارہ ہے سورۃ الفاتحہ کی طرف، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بار بار کیسے دہرائی جاتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اسی اس کا نام سبع من المثانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت نہیں کی۔ تو آپ کو نعمت یاد دلائی جا رہی ہے۔ سورۃ الحجر میں نعمت قرآن کا ذکر بار بار آیا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے، اور اس نعمت کو پا کر آپ کیا نہ کریں۔ پھر فرمایا لہٰذا ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو سامان حیات دے رکھا ہے ادھر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور نہ ہی ان کے لیے غم زدہ ہوں، اور ایمان لانے والوں سے تواضع سے پیش آئیے۔ دنیاوی چیزوں اور مال و متاع جو ہے نا، یعنی اس پر ہی نظر رکھیں۔ تو یاد رکھیے دنیاوی چیزوں سے بہتر ہے اس قرآن کا ملنا۔ اللہ فرماتے ہیں نا ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں جو کچھ ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیہ میں پیش کیا گیا، تو ہم اسے چھونے لگے، اس کی نرمی اور ملائمت پر حیرت زدہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال اس سے بھی بہتر ہے۔ یعنی صحابہ کے اندر ذرا دنیا کی محبت آنے لگی تو آپ نے فوراً ان کو آخرت کی طرف متوجہ کر دیا۔ تو حقیقت یہ کہ انسان جو کچھ بھی کرے، چاہے دنیا کا بھی کام کر رہا ہو، تو اپنی آخرت کو ضرور یاد رکھے تاکہ اس میں کوئی غلط کام نہ ہو۔ اگر کوئی کام ہے، یعنی جاب ہے، کاروبار ہے، اور جو اس سے حاصل ہوا اس سے صرف دنیا کا مال نہ خریدے بلکہ اس سے صدقہ بھی کرے، اپنی آخرت کی بنائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ پودا لگا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے لیے پودے لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں تمہارے لیے ایک ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم پھول نہ لگائیں، پودے نہ لگائیں، کسان کام نہ کریں، مسجد میں بیٹھ کے صرف تسبیح کیا کریں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پودے لگاتے بھی اپنی آخرت کو یاد رکھو۔ پودے ہاتھ سے لگانے، زبان خالی ہے، زبان سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہو۔ اور ایک اور ہدایت جو یہاں دی گئی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ،
مومنوں کے لیے اپنے پہلو نرم کر لیجئے، یعنی اپنے فالوورز کو، اپنی ٹیم کو، اپنے ساتھیوں کو اپنے قریب کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا لہٰذا ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو سامان حیات دے رکھا ہے ادھر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور نہ ہی ان کے لیے غمزدہ ہوں، اور ایمان لانے والوں سے تواضع سے پیش آئیے اور کہہ دیجیے کہ میں تو صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے عذاب ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ سو آپ کے پروردگار کی قسم جو ہم ان سے ضرور ان اعمال کی باز پرس کریں گے جو وہ کرتے رہے، لہٰذا جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے ببانگے دہل سنا دیجیے اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کیجیے، ان ٹھٹا کرنے والوں کو ہم کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی قرار دیتے ہیں، قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے۔ اسے کیا سمجھ آتا ہے؟ یعنی لوگوں کی باتوں پر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، یعنی دل کی گھٹن کا ایک اور علاج بتایا یہاں پر، وہ کیا ہے؟ فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کیجیے، یعنی وہ ہے نماز اور تسبیح کرے، یعنی سبب کوئی بھی ہو، چاہے لوگوں کی باتیں ہوں یا مستقبل کا خوف ہو، ماضی کا کوئی غم ہو، جب ہم غم شدت پکڑے نا تو قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ تسبیح کثرت سے اور نماز کثرت سے فائدہ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے مقابلے سے ڈرے تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کے ساتھ یعنی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے، یعنی آپ سونے کا پہاڑ صدقہ کریں تو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اس تسبیح کی کثرت سے ملے گا، لہٰذا کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ڈپریشن کا علاج ہے، جب آپ بہت پریشان ہو، دل کی تنگی کو دور کرنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ جی بہت ڈپریشن ہے کیا کریں، تو یہ تسبیح آپ کے سامنے ہے۔ پھر فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیجیے تاکہ آپ کے پاس یقینی بات موت آ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت سب سے بڑا یقین ہے۔ سورۃ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النحل کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں کا ذکر ہے۔ سورۃ الحجر میں نعمت قرآن کا ذکر ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے نعمتوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ سورۃ النحل میں کونی نعمتوں کا ذکر ہے جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اصول اور قواعد بھی بیان کرتے ہیں۔ اے کافرو، اللہ کا حکم آپ پہنچا لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک ہے اور اس سے بلند تر ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے اور ان بندوں کو حکم دیتا ہے متنبہ کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا مجھے سے ڈرو۔ بالروح، قرآن مجید کو بھی روح کہا گیا ہے نا، کیونکہ روح کے لیے روح ہی غذا ہے۔ پھر فرمایا خلق السماوات والارض بالحق،
تعالی عما یشرکون، اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے بلند تر ہے۔ اس نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، مگر وہ دیکھتے دیکھتے اسی کے بارے میں کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ نیز چوپایوں کو بھی اس نے پیدا کیا، جن میں سے بعض کی اون سے گرم کپڑے بنا کر تم سردی سے بچتے ہو، نیز اور بھی کئی فائدے اٹھاتے ہو، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ یعنی جانوروں کے حقوق کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں اور تم ان سے فائدے اٹھاتے ہو، تو پھر ان کا خیال بھی رکھو۔ پھر فرمایا نیز جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے لے جاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ٹھاٹھ بھی ہے۔ نیز وہ جانور تمہارے بوجھ ایسے شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر پہنچ نہیں سکتے تھے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے، اور وہ اور بھی کئی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ گھوڑا ایک بہت خوبصورت جانور ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سواری کے لیے گھوڑے، خچر وغیرہ ہی تھے، اور یہاں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ابھی اور ایسی چیزیں پیدا ہونے والی ہیں جن پر تم سواری کرو گے، لیکن تم ان کو نہیں جانتے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک اور معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز تخلیق کی ہے ان میں سے کچھ تم دیکھتے اور کچھ ایسی ہیں جن کو تم جانتے ہی نہیں۔ مثلاً براق، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ورنہ ہمیں کیا پتا براق کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی سواریاں، اور ہو سکتا ہے آئندہ دنوں میں بھی اور بھی چیزیں ایسی آئیں گی جن کو ہم نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، نہ ہم خبر ہے ان کی۔ پھر فرمایا اور سیدھی راہ بتانا اللہ کی ذمہ ہے، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو تم پیتی ہو اور اس سے نباتات اگتی ہیں جو تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور، ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک بڑی نشانی ہے۔ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، نیز سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بلا شبہ اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے زمین کے ستاروں کا ذکر، یعنی طرح طرح کے پھلوں کا جنہوں نے زمین کو سجایا ہوا ہے، اور فائدے کے بھی ہے، اور پھر آسمان کی سجاوٹ، زینت اور ستاروں کا ذکر ہے یہاں۔ نیز اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی کئی چیزیں پیدا کی ہیں، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جسے سمندر کو تمہارے اختیار میں کر دیا تاکہ اس میں سے تم تر و تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تو دیکھتا ہے کہ کشتی سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلتی ہے، اور اس لیے بھی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ شکر گزار کون ہوتا ہے؟ یعنی نعمت کو پہچاننے، یعنی سب نعمتوں پر غور کرے، نعمت دینے والے کو یاد رکھے اور نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کرے، اس کی عبادت کرے۔ شکر ادا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ پھر فرمایا نیز اس نے زمین کو ہچکولوں سے بچانے کے لیے اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، اور نہریں بھی بنائے اور رستے بھی، تاکہ تم آتے جاتے وقت راہ پا سکو، ورنہ تو ہر وقت ہی زلزلہ ہوا ہوتا نا، کچھ کام نہ کر پاتے ہم۔ پھر فرمایا اور کچھ نشانیاں بھی بنا دی، اور بعض لوگ ستاروں سے راستہ معلوم کر لیتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، کیا وہ اللہ جو یہ سب چیزیں پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر بھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے بھی چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا الہ بس ایک ہی ہے، پھر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے انکار ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے،
اور وہ لوگ اکڑ بیٹھے ہیں، جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جانتا ہے، اور وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا، کیونکہ تکبر انسان کو حق سے روک دیتا ہے نا، اس لیے۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بس پہلے لوگوں کی داستانیں ہی ہیں، یعنی اللہ کا انکار کرنے والے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اور نہ وہ اس کلام کی قدر پہچانتے۔ قرآن کی قدر و قیمت پہ ہی پہچانتا ہے نا جو قرآن کے بھیجنے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ ایمان ہی کی لذت اور چاشنی ہوتی ہے جو انسان پھر اللہ ہی کے حکم سے دیگر چیزوں پر ایمان لا کر محسوس کرتا ہے پھر اس کو۔ اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ تو پورے کے پورے اٹھائیں، اور کچھ ان لوگوں کے بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ ان سے پہلے بھی لوگ حق کے خلاف چالیں چلتے رہے ہیں، پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا، اور اوپر سے چھت بھی ان پر گرا دی، اور انہیں عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا وہ میرے شریک کہاں ہے جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑا کرتے تھے؟ اور جن لوگوں کو دنیا میں علم دیا گیا وہ کہیں گے آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے۔ استغفر اللہ، دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ وہ کافر جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ اب جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ غرض تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ہی روح پر عذاب شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ فدخلوا ابواب جہنم، ادھر سے جانیں نکالی، ادھر سے انہیں جہنم میں بھیجا۔ یعنی جس دن وہ فوت ہوں گے ان کی روحیں نکل جائیں گی، ان کی قبروں میں ان کے جسموں کو جہنم کے گرم تپش اور لو پہنچے گی، اور ان کی روحیں جہنم میں سے جین میں پھینکی جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ لیکن اس کی شعائیں ہم پر پڑتی ہیں نا، اور ہم اسے محسوس کرتے ہیں، سورج کی گرمی، سردی، جلن۔ اسی طرح جسم اور روح کتنا بھی دور ہو ان کا آپس میں اسی طرح کا تعلق ہوگا۔ جو عذاب روح پر ہو رہا ہوتا ہے نا اسے جسم محسوس کرتا ہے، تو اس لیے مرتے ہی عذاب کی خبر دے دی گئی کہ عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گنہگار آدمی ہو مرنے والا تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل جو خبیث جسم میں رہی، قابل مذمت ہو کر اس میں سے نکل، یعنی ذلیل ہو کر نکل، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کرو لو، یعنی اب تمہارے لیے یہ انجام ہے۔ اس کے علاوہ دیگر انواع اقسام کے عذاب کی بھی خوشخبری قبول کر لو۔ اس کے سامنے جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی موت کے وقت بھی جب جان لی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے، اور اس کو آئندہ کے لیے بھی بری خبریں سنائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت حسرتوں کا عالم ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور یہی بات جب پرہیزگاروں سے پوچھی جاتی ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں بھلائی ہی بھلائی۔ ایسے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے کیا ہی اچھا گھر ہے۔ یعنی انہیں سارے قرآن کے اندر خیر نظر آتی ہے۔ تو دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی، اور آخرت کی بھلائی نعمتوں بھری جنت۔ پھر فرمایا دائمی باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی، اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اسی طرح جزا دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ان لوگوں کو بھی شامل فرما لے۔ انسان کی بہت سی خواہشات ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو دنیا میں تو انسان کی بے شمار خواہشات ہیں جو پوری ہو نہیں پاتی۔ آپ جتنا چاہیں جتنی محنت کر لیں، کوشش کر لیں، طلب کر لیں، ان ساری نہیں ملے گی، وہ ساری چیزیں نہیں ملے گی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان خواہشات کے پورا ہونے کی ایک جگہ رکھی ہے، اور وہ جنت دائمی باغات، جنت عدن ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی، اور ان میں جو کچھ بھی وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔
تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسی ہی جزا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کیا اب یہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے یا تیرے پروردگار کا حکم عذاب آ جائے؟ ان سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کچھ کیا تھا، اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، پھر انہیں اپنے اعمال کے برے نتائج سے دو چار ہونا پڑا، اور جس عذاب کا وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے ابا و اجداد، نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا، رسولوں پر تو صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طور پر پیغام پہنچا دیں۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہوگی۔ سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کتنی خواہش کریں، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ کا ذمہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہر چیز جو جوڑا پیدا کی نا، تو زندگی کا جوڑا موت ہے اور موت کا جوڑا زندگی ہے۔ فَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، ہم کیا تھے؟ مردہ، فَأَحْيَاكُمْ، ہو گئے زندہ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ہوں گے مردہ، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ ہوں گے، لیکن اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اہل جہنم اتنا روئیں گے کہ اگر وہ مر سکتے غم سے تو مر جاتے، اور اہل جنت بہت خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی موٹی اطاعت کو بھی قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اٹھانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان پر وہ حقیقت واضح کر دے جس میں اختلاف کر رہے تھے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ کافر جان لے کہ وہی جھوٹے تھے۔ ہم تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اسے بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہو جاتا وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے ترک وطن کیا یعنی ہجرت کی، ہم انہیں دنیا میں بھی بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ لوگ جانتے۔ جو شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے، چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو، چاہے کوئی استعمال کی چیز ہو، جس کو دینے میں چھوڑنے میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، یا اپنا گھر بار اور وطن ہو۔ کاش لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا اجر لکھ رکھا ہے، تاکہ ان کا شوق اور بڑھ جاتا۔ یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے ہیں وہ آدمی ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ ان رسولوں کو ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور آپ کی طرف یہ ذکر قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیں کہ ان کی طرف کیا چیز نازل کی گئی ہے، اس لیے کہ اس میں غور و فکر کریں۔ جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے؟ تو یہ لوگ اسے عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا انہیں اس طرح پکڑے کہ وہ کمزور ہو کر تباہ ہو جائے۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ترس کھانے والا رحم کرنے والا ہے جو انہیں مہلت دیے جاتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتا رہتا ہے؟ اور یہ سب چیزیں انتہائی عجز کا اظہار کر رہی ہیں۔ آسمان اور زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے اور فرشتے بھی سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں سائے کو دیکھ کر ہم کبھی نہیں سوچتے نا کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، یہاں سجدہ کرنے کی کیا حکمت ہے؟
کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا، ان کا ذکر ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا چاہیے یہاں پہ۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دو الہ نہ بناؤ، الہ صرف ایک ہی ہے، لہٰذا مجھے سے ڈرو۔ اگر دو الہ اجازت نہیں تو 3 5 اور زیادہ کی تو ہے ہی نہیں نا۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، پھر کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو؟ تمہیں جو نعمت بھی مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چیخ و پکار کرتی ہو۔ سوچے تو صحیح، جو کچھ بھی آپ کو ملا، زندگی ملی، صلاحیتیں ملی، ذہانت ملی، گھر بار ملا، کھانے پینے کو ملا، پہننے اوڑھنے کو ملا، گھومنے پھرنے کو، آل اولاد، بچے، بچوں کے بچے، یہ ساری نعمت اللہ نے دی ہے نا۔ یعنی نعمتوں میں اس کو بھول جاتے ہو اور تکلیف آتی ہے تو اس کی طرف راغب ہوتے ہو۔ پھر فرمایا پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی پھر دوسروں کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے صحت یاب ہو گیا، کہ فلاں انسان کی مدد سے میری مشکل آسان ہوگی۔ ہمیشہ اللہ کا فضل ساتھ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے فلاں نے مدد کی تو ایسا ہو گیا، اللہ کے فضل سے مجھے اس ڈاکٹر سے علاج کروانے سے شفا مل گئی۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں، بس تھوڑی سی مہلت اور ہے، کر لو جو دنیا میں کرنا ہے۔ پھر فرمایا تاکہ اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری ہی کریں۔ اچھا کچھ دیر مزے اڑا لو، انقریب تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی، نیز جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ایسے شریکوں کا، یہ لوگ اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ پکتی ہیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ ان کے لیے یقینی چیز تو دوزخ کی آگ ہے اور اس میں یہ سب سے آگے دھکیلے جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہم آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، تو یہی ہوتا رہا کہ شیطان انہیں ان کے کرتوت مزین کر کے دکھاتا رہا، اور آج بھی شیطان ہی ان کفار کا مکہ کا سرپرست بنا ہوا ہے اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ انسان جس کی اطاعت کرتا ہے نا اس کا دوست کہلاتا ہے، ولی کہلاتا ہے۔ پھر فرمایا ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ ان پر حقیقت واضح کرتے ہیں، یعنی اختلاف کو ختم کرنے والی بھی یہی ہے اور ہدایت اور رحمت بھی اسی کے اندر ہے۔ کتاب اللہ کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی اور ہم نے اس کتاب اللہ ہی میں اختلاف کرنا شروع کر دی، استغفر اللہ۔ نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی نشان عبرت موجود ہے، ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، یعنی بارش، دیکھیں یہاں فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، تو ان دو چیزوں کے درمیان ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گائے چارہ کھاتی ہے، میدے میں جاتا ہے، اس سے فضلہ بھی بنتا ہے، پیشاب اور گوبر بھی بنتا ہے، دوسری طرف خون بنتا ہے، ان دونوں چیزوں کے بیچ میں خالص دودھ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ تقسیم کون کرتا ہے کہ ہاضمہ کے بعد کون سی چیز کس نالی میں جانی چاہیے، ورنہ اگر دودھ کی نالی میں تھوڑی سی بھی آمیزش ہو جائے کسی اور چیز کی تو دودھ پینے کے لائق ہی نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں لوٹائی نہ جائیں گی، تکیہ، تیل، دودھ، یعنی تیل کے لیے عربی میں لفظ دھن ہے، دھن کہتے ہیں خوشبو کو، دودھ پلانا باعث اجر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ہدیہ میں چاندی یا سونا دے یا کسی کو مشکیزہ دے یا کسی کو دودھ پلا دے تو یہ ایسے ہے جیسے کسی غلام کو آزاد کرنا یا اس کی آزادی کی قیمت دینا، کیونکہ آج کے دور میں تو غلام نہیں ہے، تو غلام آزاد کرنے کا بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ غلام آزاد کرنا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے، تو اس کے لیے الٹرنیٹ کیا ہے، انسان جہاں بھی جس چیز بھی ضرورت ہو وہ دے دے۔ خواب میں اگر دودھ دیکھتا ہے نا انسان، خواب میں اگر آپ کو نظر آتا ہے دودھ، تو یہ فطرت کی علامت ہوتی ہے، یعنی اللہ نے یہاں کیا کہا جائے، یعنی وہ دین پر ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اتنا دودھ دیکھا کہ میں دودھ کی سیرابی دیکھنے لگا، دودھ اتنا پیا کہ میں دودھ کی سیرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں پر بہہ رہی تھی۔ پھر میں نے پیالہ عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم۔ دودھ پی کر دعا بھی کرنی چاہیے نا، اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اور دودھ، ابھی اس حدیث سے کیا سمجھ آیا کہ دودھ اگر کوئی آپ کو دے تو آپ کو اس کو انکار نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی اہل دانش کے لیے اس میں بھی ایک نشانی ہے۔ اللہ نے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں، روزے میں تو یہ نعمتیں اور بھی اچھی لگ رہی ہوں گی۔ اللہ کی خاطر بھوک پیاس کنٹرول کی ہوئی ہے، اللہ ہماری بہترین مہمانی کرے گا، حوض کوثر سے پلائے گا، سلسبیل کے چشموں سے بھی پلائے اور اپنے ہاتھوں سے بھی شراب طہور پلائے یا رب آمین۔ اچھا یہ جو آ رہا ہے نا، ہم پڑھ کر گئے ہیں یہاں پر شہد کے بارے میں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرُشُونَ۔ اچھا، نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی اہل دانش کے لیے اس میں بھی ایک نشانی ہے۔ نیز آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور انگور وغیرہ کی بیلوں میں اپنا گھر چھتا بنا۔ یہ جو آ رہا ہے نا، اس کے اندر میں ایک خاص بات یہاں پہ بتانا چاہ رہی تھی کہ شہد لوگ عمومی طور پر جب کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں شفا ہے، اور فوری طور پر شفا جو ہے نا ہمیں اس طرح سے ملی نہیں ہے۔ تو علماء مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں فرسٹ اسٹیج ہوتی ہے نا، جب اس وقت اس کو لیا جائے تو فوراً شفا ملتی ہے۔ جیسے بچے کو چوٹ لگ جائے، ٹھیک ہے، تو فوراً شہد لگا دیں زخم پر۔ بچہ جب گر جائے تو شہد پلا دیں اس کو، تو فوراً افاقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس اور اپنے پروردگار کی ہمراہ کردہ راہوں پر چلتی رہے۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم غور و فکر کہاں کرتے ہیں؟ لباس میں، خراش تراش میں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ یاد رکھیے 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی 55,000 میل اڑتی ہے، اور شہد کے استعمال میں بڑی زیادتی کرتے ہیں ہم لوگ۔ چمچ سے اگر لگا ہے نا تو اس کو چاٹنے کے بجائے ایسے ہی دھونے کے لیے رکھ دیتے ہیں، یا ڈالتے ہوئے کچھ گر جائے تو اسے اٹھاتے نہیں ہیں۔ مکھی بیچاری کی جان چلی گئی محنت کر کر کے، اور ہم نے اتنی بھی قدردانی نہیں کی۔ یہاں سارا پروسیس بتا دیا گیا ہے۔ مکھی پھولوں میں سے رس نکالتی ہے، پھر انہیں چھتے تک لے کر جاتی ہے، پھر وہ چھتے میں رہنے والی مکھیوں کو دیتی ہے، وہ رس وہ اسے ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتی رہتی ہے جب تک کہ رطوبت 70% سے 20% تک نہ ہو جائے، اور اس طرح وہ اس ٹرانسفارم یعنی اس کو ٹرانسفارم ہوتا رہتا ہے، شہد بن جاتا ہے۔ مکھی اپنے وزن جتنا بوجھ اٹھا لیتی ہے۔ ہم اٹھا سکتے اپنے وزن جتنا بوجھ؟ نہیں اٹھا سکتے، اور وہ اٹھا لیتی ہے، جبکہ بڑے سے بڑا جہاز اپنے وزن کا صرف 1/4 وزن جو ہے اٹھا سکتا ہے، اور ہم اپنے وزن کا کتنا اٹھا سکتے ہیں؟ ہم سب کو پتا ہے اس کا۔ کیا ہم اتنا بوجھ اٹھا لیتے ہیں؟ بچہ ذرا سا بڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اب نہیں اٹھا سکتے، اس کو پرام میں ڈال دو۔ ایک مکھی کتنی محنت کرتی ہے، اس میں ہمارے لیے بے شمار سبق ہیں، کتنی آرگنائز ہے، یعنی کتنے آرگنائز طریقے سے کام کرتی ہے، اور کس طرح کا بہترین مشروب کی اس میں شفا رکھ دی گئی۔ بعض کے مطابق ہر بیماری کے لیے اور بعض کے مطابق مخصوص بیماری کی شفا ہے۔ بہرحال ایک مفید ڈرنک ہے یہ،
جس کو پانی میں یا دودھ میں یا دوسری غذاؤں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مرہم بھی لگانے کے لیے آئنٹمنٹ کی طرح بھی کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد پینے میں، حجامہ لگانے میں، اور آگ سے داغنے میں، اور اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ تو گویا یہ ایک بہترین دوا بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مکھی کو کہتے ہیں کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو، اور وہ سب کرتی ہے۔ وہ کس کے لیے کرتی ہے بتائیے ذرا؟ وہ خود تو نہیں کھاتی اس کو، وہ ہمارے لیے تیار کرتی ہے نا اس کو۔ فری ورکرز ہیں۔ اگر آپ نیچرل شہد لیں اس میں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا، وہ کہیں سے آتی ہیں، بنا کے چلی جاتی ہیں، اور آپ اتار کر مزے سے کھاتے ہیں۔ کس نے یہ نعمت بخشی ہے؟ یقیناً اللہ رب العزت نے۔ کیا ہم بھی اللہ کے اتنے ہی فرما بردار ہیں؟ اللہ کی اطاعت میں اتنے ہی دوڑے پھر رہے ہیں؟ مکھی کی مثال طالب علم کی طرح ہے۔ طالب علم بھی علم کے لیے سفر کرتا ہے نا، بھاگا دوڑا پھرتا ہے، اور پھر جگہ جگہ سے علم حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے، اور پھر اسے دین کے قابل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پھول پتی پر بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ طریقہ سکھا دیا گیا ہے کہ مومن کو دنیا میں مستقل چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جس راستے سے یہ جاتی ہے نا اسی راستے سے واپس لوٹتی ہے، اور چھتا بھی نیچے نہیں بناتی، بلندی پر چھتا بناتی ہے تاکہ گندگی پولوشن وغیرہ سے محفوظ رہے۔ مکھی جس پھول پر بیٹھتی ہے اس سے رس تو لے لیتی ہے مگر اس کو نقصان نہیں دیتی۔ اسی طرح مومن کو بھی ہونا چاہیے نا کہ اللہ کی دی مختلف نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے مگر ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ شہد کی مکھی اور بندہ مومن کے بارے میں دیکھیں، شہد کی مکھی اپنے کام کو کیسے پورا کرتی ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہے جسے پورا کرنے کے لیے وہ ہمتاً مصروف ہے۔ اور دوسری طرف مومن اگر اپنی زندگی کا مقصد پہچان لے کہ جو کہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، تو وہ بھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمتاً مصروف رہ جاتا ہے پھر۔ اور نمبر 2، شہد کی مکھی کی خود سپردگی اسے اپنے کام کی تکمیل میں مدد دیتی ہے۔ مومن کی خود سپردگی اس کی استقامت بخشتی ہے، وہ اپنے مقصد کے حصول میں جمع رہتا ہے۔ نمبر 3، شہد کی مکھی اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتی جب تک سارا دن کام نہ کرے، پھر وہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ بندہ مومن اپنے مقصد حیات کو پہچان لے، وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتا جب تک وہ مقصد حاصل نہ کر لے، یعنی آخرت۔ نمبر 4، شہد کی مکھی ایک طویل مسافت طے کرتی ہے تاکہ شہد بنانے کی ضروری اجزاء اکٹھے کر سکے۔ ایک مومن اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر قسم کے حالات سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر شہد کی مکھی اپنی اس مخصوص سکل کو کام میں نہ لائے تو وہ ایک عام مکھی ہے، کچھ زیادہ مختلف نہ ہوگی۔ اگر مومن اپنی ذمہ داری کو نہ پہچانے اور اس سے پورا نہ کرے تو ایک کافر سے زیادہ مختلف نہ ہوگا۔ نمبر 6، شہد کی مکھی کی تمام تر کوششوں کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ شفاء للناس ہے، یعنی انسانوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ اسی طرح بندہ مومن دینی تعلیم سے آراستہ اور عمل میں ترقی کے باعث مومن دوسروں کے لیے فائدہ مند انسان بن جاتا ہے۔ نمبر 7، شہد کی مکھی کی پہچان ہے، مومن کی پہچان اس کا اعلیٰ کردار ہے۔ نمبر 8، ایک عام مکھی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا، وہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، جبکہ شہد کی مکھی اپنے کام میں مصروف نظر آتی ہے۔ ایک مومن اپنے مقصد حیات کو پہچانتا ہے اور اس کی زندگی میں بے سروپا مصروفیات نہیں ہوتی، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا حاصل کرنا ہے اور وہ اسی میں مصروف رہتا ہے۔ نمبر 9، شہد کی مکھی اپنے کام میں سنجیدہ ہے اور اپنے کام کو احسن طریقے سے انجام دیتی ہے۔ مومن کبھی اپنے دین کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ نہیں رکھتا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور وہ اسے احسن طریقے سے کرتا ہے۔ نمبر 10، تمام شہد کی مکھیاں ایک ہی چیز اکٹھی کرتی ہیں اور جتنا پھلوں کا رس لا سکتی ہے لاتی ہیں، سب ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی شہد کی تیاری۔ ہر مومن اپنی استطاعت کے مطابق دین کے لیے کام کرتا ہے، لیکن تمام مومن ایک مشترکہ مقصد کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے غازی۔ پھر فرمایا
واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کا رذیل ترین عمر تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا قدرت والا ہے۔ نیز اللہ نے تمہیں رزق کے معاملے میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، پھر جن لوگوں کو رزق زیادہ دیا گیا ہے ویسے تو نہیں جو زائد رزق کو اپنے غلاموں کی طرف لوٹا دیں تاکہ آقا و غلام سب رزق کے معاملے میں برابر ہو جائیں۔ کیا پھر وہ اللہ کی نعمتوں کا ہی انکار کرتے ہیں؟ اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا۔ کیا پھر وہ باطل معبودوں پر یقین رکھتے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی یہاں بے وقوفوں کی قدر بھی بتائی گئی ہے کہ ان سے تمہیں یہ نعمتیں ملی۔ بعض اوقات لوگ کیا کہتے ہیں کہ بیوی کو تو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، جب چاہا ٹھکرا دیا، جب چاہا ذلیل کر دیا، جب چاہا ڈانٹ ڈپٹ کر دیا، اور اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور پھر اگر ان کے بچے ہو جائیں تو ان سے تو اور بھی زیادہ پیار ہو جاتا ہے، لیکن جو سبب بنی ہے اس کی کوئی عزت ہی نہیں۔ کس قدر ظلم کی بات ہے یہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے ہیں۔ کیا فرمایا؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون۔ پھر فرمایا اللہ کے سوا وہ جن چیزوں کو پوچھتے ہیں وہ آسمان اور زمین سے انہیں رزق مہیا کرنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتی اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتی ہیں۔ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اور تم نہیں جانتے اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے۔ ایک غلام ہے جو خود کسی کی ملکیت ہے، وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے عمدہ رزق عطا کیا، پھر وہ اس سے خفیہ اور اعلانیہ بہر طور خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، بلکہ اکثر لوگ سیدھی سی بات بھی نہیں جانتے۔ نیز اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے۔ دو آدمی ہے جن میں سے ایک گونگا بہرا ہے، کسی بات کی قدرت نہیں رکھتا، وہ اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، مالک اسے جہاں بھیجتا ہے وہ بھلائی سے نہیں آتا۔ کیا ایسا شخص اس دوسرے کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کے ساتھ حکم دیتا ہے اور سیدھی راہ پر گامزن ہے؟ یہاں بھی دیکھیں کس قدر میں کہتی ہوں کہ خوبصورت آیات ہے۔ یعنی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کے پاس جاتے ہو ان سے تمہیں کسی خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے، ساری خیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آسمان اور زمین کے پوشیدہ حقائق کا علم اللہ ہی کو ہے، اور ساعت قیامت کا سلسلہ ہوگا جیسے آنکھ کی جھپک یا اس سے بھی جلد تر واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے آنکھ جھپکنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ پھر ماں کا ذکر ہے یہاں پہ، اور کس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے جو اس کی زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے۔ تو ماں کی قدر کرنی چاہیے۔ ماں کی اس تکلیف کو ہی انسان یاد کر لے تو اس کی کوئی بات بری نہ لگے پھر، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسے کیوں کہہ دیتے ہیں، یہ نصیحت کیوں کر دی، اس چیز سے کیوں روک دیا؟ نہیں، ان کے ہم پر احسانات ہیں۔ آج ہم جو دنیا انجوائے کر رہے ہیں اور نیک کام کر کے اللہ جنت دے اور ہمیشہ کے لیے انجوائے کریں، تو ذریعہ کون بنا تھا دنیا میں لانے کا؟ بعض تو ناخلف ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیوں لائے تھے، انتہا درجے کی ناشکری کا کلمہ یہ۔ آنکھوں سے دیکھو، نعمت کو شکر ادا کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، کانوں سے سنو۔ پھر فرمایا کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمانی فضا میں کیسے مسخر ہیں؟ انہیں اللہ ہی تھامے ہوئے ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جو جائے سکون بنایا، اور چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر
خیمے بنائے جنہیں تم نقل مکانی اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون، پشم اور بالوں سے تمہارے لیے گھر کا سامان اور کچھ مدت کے لیے معیشت بنایا۔ نیز اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی مخلوق کی اکثر چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں کمین گاہیں بنائی، اور تمہارے لیے ایسے لبادے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور جو لڑائی کے وقت بچاتے ہیں۔ اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بنو۔ پھر اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی، آپ پر تو بالوضاحت پیغام پہنچا دینے کی ہی ذمہ داری ہے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں مگر پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے تو پھر کافروں کو نہ تو عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہمارے پروردگار یہ ہیں ہمارے خود ساختہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر وہ شریک انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم یقیناً جھوٹے ہو۔ اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرمانبرداری پیش کریں گے اور جو کچھ وہ افترا پردازیاں کرتے تھے سب کچھ انہیں بھول جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے، اس لیے کہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ اور اگر تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہو تو اسے پورا کرو، اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو جبکہ تم اپنے قول و قرار پر اللہ کو ضامن بنا چکے ہو جو تم کرتے ہو، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سود کاتا پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری سے ناجائز فائدہ حاصل کرے۔ اللہ تو ان قسموں اور معاہدوں کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے اور قیامت کے دن تم پر یقیناً اس بات کی وضاحت کر دے گا جس سے تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے متعلق ضرور تمہارے پاس پرس ہوگی۔ نیز تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ تمہارے قدم جم جانے کے بعد پھر سے اکھڑ جائیں گے، اور عہد شکنی کی وجہ سے جو تم اللہ کی راہ سے روکتے رہے اور اس کی پاداش میں تمہیں برا نتیجہ بھگتنا ہوگا، اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچو، کیونکہ جو کچھ اجر اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا یعملون۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اچھے اعمال کے مطابق ضرور ان کا اجر عطا کریں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ تو اب کیا سمجھ آتا ہے کہ تعوذ پڑھنا ہمارے اوپر قرآن سے پہلے فرض ہے۔ اس کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا بس تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی بجائے دوسری آیت تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اس کی مصلحت کو خوب جانتے ہیں، تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ
تم تو اپنے پاس اسے بنا لائے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت حال کو نہیں جانتے۔ آپ ان سے کہیے کہ اس قرآن کو روح القدس نے آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ بتدریج نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مضبوط بنا دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان ہے جو اس نبی کو یہ قرآن سکھا جاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں وہ عجمی ہے اور یہ قرآن سلیس عربی زبان میں ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے انہیں وہ کبھی راہ پر نہیں لاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہ لوگ افترا کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کیا الا یہ کہ وہ مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو یہ معاف ہے، مگر جس نے برضا و رغبت کفر قبول کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور اللہ کفر کرنے والوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے مصائب اٹھانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کرتے رہے تو آپ کا پروردگار بلا شبہ ان آزمائشوں کے بعد انہیں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی بابت ہی جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن و چین سے رہتی ہے اور ہر طرف سے اس کا رزق اسے بفراغت پہنچ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ اس میں مکہ کی بستی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا تھا جسے انہوں نے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں آ لیا اور وہ بے انصاف لوگ تھے۔ بس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ، اگر واقعی تم اس کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ یہاں پر یعنی سبحان اللہ، حلال کھانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کھاؤ لیکن کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشتہر کی گئی ہے۔ پھر وہ شخص ان میں سے کوئی چیز کھانے پر مجبور ہو جائے بشرطی کہ وہ نہ تو شرعی قانون کا باغی ہے اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پر یوں نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ افترا کرنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یعنی حلال اور حرام کہنے کا اختیار آپ کو نہیں دیا گیا، یہ اتھارٹی صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر فرمایا ایسے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم اس سے پیشتر آپ سے بیان کر چکے ہیں۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ البتہ جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر اس کی توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اس کے بعد آپ کا پروردگار یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے تھے اور وہ ہرگز مشرک نہ تھے، اکیلے ڈٹے ہوئے تھے، اپنی ذات میں ایک امت بنے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور سیدھی راہ دکھا دی۔ ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں تو وہ یقیناً
صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، مشرک نہ تھے۔ اور رہا سبت ہفتہ کا قصہ تو وہ صرف ان لوگوں پر مسلط کیا گیا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا تھا۔ آپ کا پروردگار قیامت کے دن یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ اے نبی، آپ لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجیے جو بہترین ہو۔ یہ دعوے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ ہر وقت دعویٰ نہیں ہوتا، حکمت ہوتی ہے، موقع کی مناسبت سے بات کرنا، عمدہ نصیحت جو دوسرے کے دل میں اتر جائے، کبھی دلیل دینے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، وہ بھی خوبصورت ہو۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے، اور وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تمہیں بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہو، اور اگر برداشت کر جاؤ تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بات بہتر ہے۔ یاد رکھیے، برائی کے بدلے پر صبر کرنا مسنون فعل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم صبر کریں گے اور بدلہ نہیں لیں گے۔ صبر اللہ سے مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون۔ آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان لوگوں کے متعلق رنجیدہ نہ ہو اور نہ ان کی چال بازیوں پر تنگی محسوس کریں۔ پھر فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کا ساتھ پانے کے لیے تقوی اور احسان کی روش اختیار کریں۔ جیسا کہ آج قرآن کا ذکر ہوا ہے تو اس پر شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے تو انشاءاللہ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنے کے مختلف جو ہے نا انشاءاللہ ہمارے رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم کورس کروائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو، تو اس میں بھی ضرور آپ لوگ حصہ لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ سمجھ رہے ہیں، اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔